اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بے شمار چیزوں میں پوچھ کے میرٹ پہ، معیار پہ، تعلیم اور تعلم میں، تربیت میں، حصول علم میں بے شمار معیار رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی ساری دنیا ہمیں باتیں بتا رہی ہوتی ہے، مگر ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں۔ کوئی بھی فیلڈ اور میدان ہے، حتیٰ کہ ہم نے باہر جانا ہوتا ہے، بے شمار ایجنٹس ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ملیے، جوائن کیجئے، ہم آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں شک ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پیسہ بھی ضائع نہ ہو، وقت بھی ضائع نہ ہو اور جان بھی ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔ انسان اس جہان میں نیا بھیجا گیا ہے، جب آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، جب جانا ہے تو خالی ہاتھ ہونا ہے۔ صرف ایک چیز اس کے ساتھ جانی ہے، اور وہ اس کے اعمال ہیں جو اس نے کمائے ہیں، اور وہ اس کے عقائد ہیں جو اس نے نبھائے ہیں۔ ایسا کیا کیا جائے کہ دنیا کے مشکل مقامات اور اگلے جہان تلک جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے تو کسے اپنا رہبر، اپنا پیمبر، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا اور اپنا مرشد اور اپنا پیر، ہادی اور رہبر پکڑا جائے کہ جو کہیں دامن بھی نہ چھوڑے، دھوکہ بھی نہ دے اور ڈی ٹریک بھی نہیں کرے۔ اس حوالے سے یاد رہے، اللہ نے ہر دور میں بڑے بڑے انبیاء رہبر، رہنما بنا کر بھیجے ہیں۔ ہمارا سب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، انہیں چنا ہے، لیکن کسی کو مرشد پکڑنا یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے، اساس ہے۔ اس کے بغیر اگر گزارے ہوتے تو میرے پیمبر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پیارے ہیں، ان کے وارے نیارے ہوتے۔ کامیاب وہی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے محبوب کا دامن پکڑا اور اس دامن کے ساتھ جڑے رہے۔ ناکام ہو گئے وہ کہ جنہوں نے بیت اللہ کی تولیت ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا، دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گئی۔ اس حوالے سے مجھے آج بیعت اور اسلام میں پیری مریدی کا جو تصور ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کل کا دن جو گزرا ہے 7 ستمبر، عالم اسلام کے لیے بالعموم اور اہل پاکستان کے لیے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ختم نبوت کے اوپر جو بیرونی ایما کے اوپر ڈاکہ ڈلوایا گیا اور اس کے لیے اندرونی طور پہ لوگ تیار ہوئے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے خاصے چل رہے تھے، دین حنیف پہ تھے، مگر ایسے ڈی ٹریک ہوئے مال کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی چھوڑ بیٹھے اور خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یاد رہے کہ ہمیں بڑے اختصار سے مجھے یہ بات کہنی ہے
اللہ نے ہر دور کے نبی کو اتھارٹی دی، لیکن محمد الرسول اللہ وہ نام ہے کہ آپ کی نبوت مل جانے کے بعد قیامت تک اللہ نے اس نام کو نہیں بدلنا، یہ نام چینج نہیں ہونا۔ کلمہ یہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اور یہ وہ مرشد ہیں کہ جن کے اوپر رب نے نبوت ختم کر دی ہے۔ دنیا میں جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں، خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ رب نے ان میں اکٹھی کر دی ہیں اور بدرجہ اتم کی ہیں، فارمیلٹی نہیں ہے۔ جتنی کائنات میں خامیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی ہستی کو ان سے پاک کر دیا ہے۔ دین اور دنیا کا کوئی ایسا میٹر نہیں کہ جس میں وہ رہنمائی نہ کر گئے ہوں۔ ان کا وجود اس وقت اللہ رب العزت نے 63 سال کی عمر میں وفات کے ساتھ دار فانی کی طرف بلا لیا، روح اپنے پاس بلا لی، مگر ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کا دین، ان کی شریعت، ان کی رہبری، رہنمائی وہ تب سے لے کے قیامت تک قائم ہے۔ اور یہ اتھارٹی اللہ نے جو ان کو رہبر و رہنما، مرشد و پیمبر اور خاتم انبیاء کی دی ہے، یہ قبر کے اندر بھی ہے، یہ نشر کے اندر بھی ہے، یہ حشر کے اندر بھی ہے، معاشر کے پورے میدان میں بھی ہے، اور حتیٰ کہ جنت تلک ہے۔ یہ ساتھ معمولی ساتھ نہیں۔ قبر کے اندر کسی اور انسان کا سوال نہیں ہونا، اللہ کی توحید کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ختم نبوت کا، من نبیک۔ اس وجہ سے یہ ایسی اساس ہے کہ جسے صرف دفاعاً نہیں، ایک ایک شخص، مرد اور عورت، ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچانا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک انسانی ناطے سے بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نشر میں اٹھانا ہے تب بھی، اور حشر کے میدان میں بھی۔ اللہ نے حساب و کتاب ہی شروع نہیں کروانا جب تک ختم نبوت کو منوا نہیں لینا۔ قیامت کے دن سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ 50,000 سال کا دن ہے، سورج قریب کر دیا گیا ہے، جہنم آگے بڑھ رہی ہے، فرشتے ہانک رہے ہیں، گرمی کی اتنی انتہا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے پاؤں، کسی کے گھٹنے، کسی کے کولے، کسی کی کمر، اور کوئی سینے تلک، کوئی پورے کا پورا۔ پیاس لگی ہوئی ہے، شدت اور انتہا ہے، خوف اور ڈر ہے، رب نفسی کا معاملہ ہے، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ ونڈو کھل جائے نا، کام لائن چلنے لگ جائے تو امید ہو جاتی ہے، سارے مل کے صلاح کریں گے کہ چلیں، کسی کو کہیں کوئی سفارش کرے۔ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ایک ایک نبی کے پاس بھیجے گا آمدن، کہ جنہیں دنیا میں نہیں سمجھ آئی وہ یہاں سمجھ لیں۔ اعلانیہ طور پہ ہر پیمبر کہے گا کہ میری یہ اتھارٹی نہیں، میری یہ ویلیو نہیں، میرے سے یہ مسئلہ، میرے سے یہ مسئلہ، لہٰذا میں اللہ سے یہ بات نہیں کرنے کے قابل۔ چلتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میٹر آنا ہے۔ آپ نے ان کی مہر نبوت حشر کے میدان میں اتھارٹی کو ثابت کرنے کے لیے، مگر توحید کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے پیمبر سے سجدہ کروانا ہے عرش کے پائے کے ساتھ، لمبا سجدہ، تاکہ ساری دنیا دیکھے۔ علی رؤوس الاشہاد جب دیکھ لیں گے، محبوب کو اللہ کہیں گے ارفع راسک، پیارے محبوب سر اٹھائیے، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ میری قوم کا حساب و کتاب شروع کر لیا جائے۔
سفارش کس چیز کی ہے؟ شفاعت کبریٰ کس چیز کی ہے؟ اللہ حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے، توحید کام اللہ نے کرنا ہے، مشکلوں میں سے رب نے نکالنا ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تلک رب نے اجازت نہیں دی، لا یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جسے اجازت دیں گے سفارش بھی صرف اسی کی ہونی ہے۔ لیکن ختم نبوت میدان معاشر میں بھی، حوض کوثر پہ بھی، سارے مقامات پہ یہ سیٹ اپ دکھا کے، لہٰذا ختم نبوت کے عقیدے کو کسی ایک مسلک کا عقیدہ مت سمجھیے گا، یا اس کو ثانوی حیثیت مت دیجیے گا، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنی اللہ کی توحید اہم ہے، کیونکہ یہ رب نے دیا ہے۔ اجماعی طور پہ اس کے اوپر جب امت مسلمہ نے صدیق اکبر جیسی نرم شخصیت کی زندگی میں فیصلہ لیا تو یہی فیصلہ تھا کہ منکر ختم نبوت کا فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار سے کیا جائے گا، اور تلوار سے صرف وہ فیصلہ ہوتا ہے جو آخری انتہا پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب اتنا خوبصورت عظیم تر پیمبر، رہبر و رہنما، مرشد و پیشوا عطا کیا ہے تو پھر ہمیں کچھ ڈیپلی جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، نظر ثانی اپنی زندگی پہ کرنی چاہیے۔ یہ موضوع میں نے کیوں چنا؟ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، میں جن سلسلوں میں سے ہو کے آیا ہوں، جہاں آنکھیں کھولی ہیں، ہر بندہ اپنا سلسلہ چلا رہا ہے، اور سلسلہ کڑی کو، سنگل کو، زنجیر کو کہتے ہیں، اور یہ تبھی سنگل بنتا ہے، زنجیر بنتا ہے، جب کڑی سے کڑی، کنڈی سے کنڈی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہو۔ جہاں کھل جائے گی، سائیکل کا، موٹر سائیکل کے چین کی ایک گھنڈی یا گھری نکلتی ہے تو ہماری چال رک جاتی ہے۔ ہر انسان سلسلہ شروع کر کے بیٹھا ہے اور بیعت کروا رہا ہے، اور دن بدن یہ سیٹ اپ بڑھتا جا رہا ہے، اور بالخصوص گلوبل ویلیج انٹرنیٹ کی دنیا، میڈیا کی دنیا، تو یہ جتنا نظام بڑھتا جا رہا ہے اتنا درد اور احساس نہیں پیدا ہو رہا۔ کیوں؟ جن بھی سلسلوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے من مرضی کے ذکر بھی، اذکار بھی، اوراد بھی، طریقے بھی، وظیفے بھی، سیٹ اپ بھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے آپ بس بیعت ہو جائیں، سال بعد، مہینے بعد آ کے ملیں، مٹھی گرم کریں، نذرانہ دیں، باقی ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ اور میں اپنے مرشد کو، ہادی اور رہبر کو دیکھتا ہوں، سگی بیٹی کو بلا کے کہتے ہیں، اے ملی یا فاطمہ، میری لخت جگر، میری نور نظر، بیٹی یہ رسول بطول سے کہہ رہا ہے، اے ملی یا فاطمہ، بیٹی عمل کر کے آنا پڑے گا، یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور محمد میری جان چھڑوا لے گا۔ محمد خود اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں۔ حضرات، اگر یہ نکتہ سمجھ آ جائے تو موضوع آگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ بیعت کیوں ہے، کس لیے ہے؟ باع یبیع بیعا، خود کو بیچ دینا۔ بیچنا کیا ہے؟ اپنا نفس، اپنی جان، اپنا من، اپنا تن، اپنا دھن۔ خریدے گا کون؟ خریدے گا کون؟ پیر جی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خریدنے والا اللہ ہے۔ آپ نے اپنا وجود بیچنا اللہ کو ہے، جان اور مال اللہ کو دینی ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، پوری دنیا میں، کل کائنات میں اتنا مہنگا سودا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کی جان رب نے آپ کو دی ہے وہ دے کے مانگ رہا ہے، مال دیا ہے دے کے مانگ رہا ہے، جان، مال، روح و بدن آپ نے بیچنا ہے، دینا سانو ہے۔ فوج نے ایک گھوڑی پال مربع رکھا ہوتا تھا، اگر آپ لوگوں کو دیہاتوں میں یاد ہو، مربع زمین ہے، کھائیں پئیں، یہ گھوڑی ہے، یہ جو بچہ دے نا وہ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ انگریز نے بھی رکھا ہوا تھا، کسی اور کو نہیں دینا۔ آپ یہ پیسے لیں، فیکٹری لگائیں، یہ پیسے لیں، بھینسیں خریدیں،
لیکن اس کا جتنا دودھ ہے وہ آپ نے ہمیں دینا ہے. دنیا کا اصول ہے. اللہ کہتے ہیں جان میں نے دی ہے, مال میں نے دیا ہے, سب کچھ میرا ہے, میں تمہیں دے کے پھر تم سے خرید رہا ہوں, اور بدلے میں سب سے مہنگا سودا تمہیں دوں گا. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ جو سودا کرتے ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز جنت ہے. جنت میں کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر, ساری کائنات مل جائے, نعمتیں مل جائیں, سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. رب کی رضامندی ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے, اللہ کسی سے راضی ہو جائے. تو اللہ جن سے راضی ہو جائے ان سے راضی ہونا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی یہ سوچنا, جیسے پیمبر کے ہوتے, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے, اچھی طرح بٹھائیے. پیمبر کے ہوتے, کوئی اٹھ کے دعویٰ کرے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں, میری بات سن لو, بندہ شک میں پڑے, اچھا یار پوچھو تو صحیح, شاید ہوئے وہ شوبدے بھی دکھا رہا ہو, کرشمے بھی دکھا رہا ہو, معجزے بھی کہہ رہا ہو, دعوے بھی کر رہا ہو, تو تمام امت مسلمہ نے بالاتفاق کہا کہ اس بندے سے دلیل لینا بھی کفر ہے, اس سے پوچھنا بھی کفر ہے. جب بالاجماع, اور امت کبھی ضلالت پہ اکٹھی نہیں ہوتی, گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوتی, بالاجماع جیسے اللہ کی توحید پہ اکٹھی ہے, لا الہ الا اللہ پہ, ایسے محمد الرسول اللہ پہ اکٹھی ہے, اور ایسے ہی پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہے کہ میرے پیمبر کا ہر صحابی جنتی ہے اور عدول ہے. اور یہ اجماع ان کا ہے جو اہل علم ہے, کسی ان پڑھ اور جاہل ہوم میڈ ان لوگوں کا نہیں. جن لوگوں کو منہ دھونا نہ آئے, استنجا کرنا نہ آئے, اٹھ کے کہیں. پوری امت حرام سمجھتی ہے کہ کوئی یہ بھی کسی سے پوچھے کہ یہ صحابی ہے, میں اس کے بارے میں فیصلہ دوں گا یہ اچھا ہے یا برا ہے, جنتی ہے یا معاذ اللہ جہنمی ہے. جناب آپ اپنی فکر کریں, ہم الحمدللہ اس عقیدے اور ایمان اور یقین اور اتقان پہ ہیں. ساری دنیا بھی مل کے جیسے کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مرشد کہتے ہیں نہیں, کاشف الہموم الغموم, مشکلات کو حل کرنے والا, مدد کرنے والا, بگڑی بنانے والا, اولادیں دینے والا, اگر مسبب الاسباب ہے تو وہ صرف اللہ ہے. ایسے ہی یہ عقیدے ہیں. مرشد کے بارے میں آپ اپنا جسم بیچنے لگے ہیں, جان بیچنے لگے ہیں, بیعت ہونے یا ہو چکے ہیں, تو نظر ثانی فرمائیے, سوچئے, جسم بیچنا ہے, جان بیچنی ہے, زندگی دینی ہے, اور دینی اسی کو ہے جس نے زندگی دی ہے, جان دی ہے, بدلے میں جنت ملے گی. مال دینا کہاں ہے, کس کے ہاتھ پہ رکھنا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پختہ وعدہ کرنا کہ جسم و جان آپ کی نظر. اس حوالے سے کچھ آج کی گزارشات ہیں, لیکن پہلے میں ایک ذرا واقعہ تھوڑا سا ذکر کروں کہ بیعت اہم کیوں ہے, ضروری کیوں ہے. ہم ہر جمعے کو کم از کم سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال فریب ہے, دجال دجل ہے, اور پیمبر کی امت میں بے شمار دجالوں نے, کذابوں نے, جھوٹوں نے آنا ہے. ہر ایک نے اپنی ڈگڈگی, اپنی جگلری دکھانی ہے. لوگوں نے وہاں پہ ان کی مداریوں کے اندر جو ہے وہ پھنسنا ہے. لیکن یہ پڑھنے والا اللہ مالک الملک ذکر کرتے ہیں, اور یہ ابتدا کے اندر ہی ہے. پہلی بالخصوص جو 10 آیتیں ہیں ان کا اگر آپ آغاز کر کے آگے بڑھیں, جو اصحاب کہف تھے وہ کیا تھے؟ ہم نے تو ان کو ولایت کے زمرے میں لا کے ان کے کتے کو بھی جنت بھیج دی ہے. اللہ نے اس سورت کا تھیم کیا دیا ہے, مرکزی مضمون کیا ہے, خیال کیا ہے؟ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری ہے, وہی کا تھیم. کتاب دی ہے, نصاب دیا ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, وہ قائم رہنے والا ہے قیامت تک, ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دینے والا ان لوگوں کو جو
ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے بڑا خوبصورت جو ہے وہ اجر ہے، اسی میں رہیں گے، جنتوں میں رہیں گے۔ اور جنہوں نے رب کا شریک ٹھہرایا ہے وہ ان کو ڈراتا ہے، اور جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں نہ ان کو علم، نہ ان کے آباء و اجداد کو علم، یہ جو اللہ کے بیٹے بیٹے اور بچے اور اولاد کرتے ہیں نا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ بڑی باتیں ان کے چھوٹے منہ سے نکل رہی ہیں اور ہیں ٹوٹلی جھوٹ۔ اور محبوب کو اللہ کہتے ہیں فلعلک باخع نفسک، قوم کی رہنمائی کرنے والے مرشد ہمارے پیارے محبوب پیمبر، آپ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کہیں ہارٹ اٹیک نہ کروا لیں، دل پہ بات نہ لے جائیں کہ یہ مان نہیں رہے، میں دعوت دے رہا ہوں علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ جو وحی لے کے، شریعت لے کے، ہدایت اور رہنمائی اور کتاب اور نصاب لے کے آئے ہیں، اگر یہ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دنیا جو ہم نے مزین کی ہے نا، یہ آزمائش ہے، دنیا آزمائش ہے، جہاں جتنی رنگینیاں ہیں آزمائش ہے، دولت آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، بچے بیوی، یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ یہ کہہ کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسن عمل کے ساتھ، حسن کردار اور گفتار کے ساتھ، معیار حسن کے ساتھ دامن بچا کے ہماری طرف کون آتا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ سارا ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کو اصحاب کہف کی ہماری نشانیاں، رقیم والوں کا پتہ نہیں چلا؟ کون تھے؟ اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، جب کچھ نوجوانوں نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم حکمرانوں سے اور وڈیروں سے، کہ جنہوں نے ان لوگوں کا جینا توحید کے مطابق تنگ کر دیا تھا، یہ اپنا دین بچا کے، ایمان بچا کے دوڑے، بھاگے، غار میں پناہ لی، من امرنا رشدا، تلاش کیا کر رہے تھے کہ کوئی مرشد مل جائے، رہنمائی کر دے، زندگی گزارنی کیسے ہے، توحید پہ کیسے رہیں۔ کم از کم پہلے اپنا دامن بچانا سیکھے کہ کہیں غلط جگہ پہ اٹک تو نہیں گیا، بیعت سے پہلے کلیئر کریں۔ بڑے سارے لوگ بڑی بڑی جگہ پہ الجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خیر غار میں آگے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم ان کو اس غار کے اندر لوریاں دے کے سلاتے رہے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ انہیں پتہ لگے کہ یہ زندگی کیا ہے، کس کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کی اللہ کے ساتھ ایمان کو بھی بڑھا دیا، ہدایت کو بھی بڑھا دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، اور انہوں نے بولا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، لن ندعو من دونہ الہا، مرتے مر جائیں گے، وطن سب کچھ چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیے، مگر رب کا شریک ٹھہرا کے کسی اور کو آوازہ نہیں دیں گے مشکل میں۔ سر جی آج کے دور میں جتنی اس کی ضرورت ہے نا، چپے چپے پہ دربار اور ماشاءاللہ عرس، ابھی رات ایک عرس کا اختتام ہوا، داتا جی نے اپنی کشف المحجوب کے اندر اعلانیہ لکھا، اور لوگوں میں تو خود ضرورت مند ہوں، میرے بڑے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے، تم مجھے داتا بولتے ہو، لیکن کون پڑھے، کون مانے، کون جانے۔ ان لوگوں نے اعلان کیا، کرتے کرتے خیر بات آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہاں آپ چلے جائیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج کو ہم دائیں طرف سے گزار دیں، اور جب غروب ہوتا تو ہم اس کو جو ہے وہ بائیں طرف کر دیتے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، درمیان کے اندر یہ موج میں ہیں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ رب کی نشانیاں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یہ ہدایت کے لیے ہماری طرف دوڑے تھے، اور جو اللہ کی طرف دوڑے تو رب پھر رہنمائی کر ہی دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے، پورے قرآن میں ایک دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جو جان بوجھ کے گمراہ ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آپ ساری زندگی جتنے مرضی اس کے لیے مرشد بنا لیں، کوئی مرشد اس کے کام نہیں آنے والا، کوئی اس کی جان نہیں چھڑانے والا، کوئی ولی اپنی ولایت سے اس کو نہیں بچانے والا، اگر اللہ نہ بچائے تو۔
تمہیداً یہ گفتگو کیوں کی کہ یہ لفظ مرشد، لفظ پیر، رہنما، خیر خواہ، صحیح رستے پہ چڑھانے والا، چڑھائے رکھنے والا، لگانے والا اور لگاتار اور مسلسل رابطے سے رہنے والا. ہمارے یہاں مشہور ہے جی، پیر صاحب کے بیعت کر لیں تو وہ نظر کرم رکھتے ہیں. یار اللہ کی نظر کرم ختم ہو گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم نہیں دی. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، مجھے میری بیعت کرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتی بننے والوں، مجھے رہنما سمجھنے والوں، جاؤ میں جا رہا ہوں، رب نے بلا لیا ہے، لیکن تمہیں جس چیز پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، رات میں اندھیرے ہوتے ہیں لیکن یہ ایسی دلیل ہے جو رات کو بھی روشن بن کے تمہاری رہنمائی کرے گی. جیسے یہ دن کے 12 بجے روشن ہے، ویسے ہی یہ دلیل رات کے 12 بجے بھی کام آتی ہے. پوچھئے، اس سے ملیے. اب ان باتوں کے بعد بیعت نام ہے اگر بیچنے کا، تو میں تھوڑی سی علماء نے جو تعریفیں لکھی ہیں اس کی تعریف آپ کی نظر کرتا ہوں. اگر کوئی صاحب بیعت نہیں ہے تو وہ بھی دیکھ لیں، جو بیعت ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرشد اللہ عطا کرتے ہیں، رہنمائی رب کی ہے. اللہ نے جو مرشد دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا تعریف کیا بنتی ہے؟ آپ بیعت لیتے تھے، تعریف یہ بنتی ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں پیر کامل، مرشد دو عالم، یہ کیوں لفظ بول جاتا ہے کہ اس کا مکمل ہونا ضروری ہے. جو خود ادھورا ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ کو پورا کیسے کرے گا؟ فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے وہ آپ کو کہاں دے پائے گا؟ ایک بندے کے پاس خود ایک چیز نہیں ہے، آپ کو کہاں سے دے گا؟ اس کے بعد ان کے ہاتھوں پر ان کے امتی کا حالت ایمانی میں، ایمان کے ساتھ باقائمی ہوش و حواس، مجذوب نہ ہو، کوٹ کوٹ کے پی کے تو مڑ کے ہاتھ پھڑ کے کہے جی میں تہاڈی بیعت ہون ڈیا. نہیں، ہوش و حواس ہوں. کرنا کیا ہے؟ سابقہ گناہوں سے توبہ تائب، پچھلے گناہوں سے معافی، آئندہ ممنوعات شریعت سے اجتناب، ہمہ قسم کے شرعی احکام کی بجا آوری، جملہ ایمانیات اور عقائد سے متصف ہونے، تمام تر شرعی اعمال اور معاملات کی کاربندی، فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کی ادائیگی، جمیع صفات و عادات و اخلاقیات سے متصف ہونا، شکل و صورت میں اسوہ و قدوہ کو اپنانے، گفتار و کردار اور سیرت کی پیروی کرنے، امور حیات و ممات میں اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اپنی تمام تر نفسانی اور شہوانی خواہشات، من مانی اور آزادیوں کو قربان کرتے ہوئے حیات مستعار کی بقایا سانسوں کو اپنے پیر و مرشد کے ہاں بیچتے ہوئے پوری زندگی تا دم مرگ من تن دھن سے ان کی غلامی میں گزارنے کا دل و جان سے پختہ عہد و پیمان اور اعلان کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے. پورا دین نہیں آ گیا بیچ میں، بچا کیا ہے؟ خیر، جدید اصطلاح میں آج کل اسے پیری مریدی کہتے ہیں. میں ذرا آسان لفظوں میں کہہ دوں، پیری مریدی. اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ اس پیری مریدی میں جو جب جعلی لوگ آئے، 2 نمبر لوگ آئے، پہلے ہم نے ان کو سر پہ جگہ دی، اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. جب وہ کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا گئے تو پھر ہم نے کہا کوئی جعلی پیر، پھر ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا. مگر اس وقت تک معاملات ہاتھ سے نکل چکے تھے. یاد ہوگا کہ اولاد نہیں ہوتی تو بابا جی کو پیر بنا لیجیے. اب بابا جی کا نام چلتا ہے، جوان آدمی ہے، نام بابا رکھ لیا، ایک علاقے میں بیٹھ گیا ہے اور شرطیہ کہتا ہے. جیسے لکھا ہوتا ہے نا شرطیہ میٹھے، حالانکہ وہ شرطیہ میٹھے نہیں ہوتے، کڑوے نکل آتے ہیں، لیکن ہم لے لیتے ہیں. چلیں، خربوزوں کا جو حال ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. جینون وہ نہیں ہوتے، ان کو فارمولہ لگا کے، میٹھا انجیکشن لگا کے چلیں کچھ ہو جاتا ہے. اب کہا کہ شرطیہ منڈے دیساں، یہ سلوگن تھا، شرطیہ منڈے، شرطیہ. ماشاءاللہ مرد ساتھ گئے، بیویاں بھی گئیں، اشتہار چلے.
محلے میں کئی خیر خواہ تھے، انہوں نے سمجھایا بھی کہ یار اللہ سے امید رکھو، یہ مناسب نہیں ہے، جو تمہیں بنا سکتا ہے، تمہاری ماں کی گود بھر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی دے دے گا۔ لیکن انہیں یہ دشمن سمجھنے لگے، وہابی سمجھ کے پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن ایسے ہی ہوا، پھر ایک نہیں، پھر دو نہیں، پھر تین نہیں، جب پکڑے گئے تو 300 جھولیوں میں حرام کے بچے، آن دی ریکارڈ نیٹ کے اوپر۔ پھر سنتا جا، شرماتا جا، پڑھتا جا، گھبراتا جا، لیکن کوئی نہیں گھبرایا۔ وہ نیٹ ورک وقتی طور پہ وہاں سے بند ہوا، ایک جگہ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے۔ اگر یہ پیری مریدی ہے تو ایسی پیری مریدی سے توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، رجوع بھی کریں اور لوٹیں بھی، کیونکہ پیری مریدی کے اندر حرام کے سلسلے نہیں ہوتے، غلط راہیں نہیں ہوتی، حق یہ پہلی شرط ہے۔ میں جب آؤں گا مرشد کیسا ہونا چاہیے تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں۔ اب بیعت کے بارے میں دنیا کی جو آراء ہیں وہ بھی سن لیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان کو کسی اور بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ کی زندگی میں تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی شریعت اور ان کی رسالت چونکہ قیامت تک قائم ہے، تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی بیعت شمار کر لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک رائے۔ دوسری رائے، بیعت صرف اور صرف آقا نامدار پیر کامل مرشد دو عالم کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ امتی نبی کی بیعت کے ساتھ اس شخص کی بیعت کر سکتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ یا امیر یا والی یا گورنر یا پھر اس کو سفیر یا قاصد مقرر کر کے بھیجا ہو، تو اس کی بیعت بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوگی۔ وہ ان کے سفیر اور ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ بیعت لے گا، وہ بذات خود اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ اور دلیل، ایک بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی، لوگ انہیں رب سے بھی اونچا کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے مراد وہی لیتے ہیں۔ ایک غزوے پہ گئے، امیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے، بیعت لے لی گئی ہے، جہاد کے معاملے میں بیعت۔ اب جب انہوں نے بیعت لی تو امیر نے آرڈر دیا، اور بیعت کیا تھی؟ ہم آپ کا حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ کہا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لے آئے۔ آگ جلاؤ، انہوں نے آگ جلا دی۔ کہا اب اس میں چھلانگے مارو۔ توجہ کرنا ذرا، بیعت ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقرر کردہ نائب ہیں، امیر بنا کے بھیجا ہے، امیر کا حکم اتباع ضروری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آگ میں چھلانگ لگا دو۔ کہا لکڑیاں کہیں ہم لے آئے، آگ کا بولا ہم نے لگا دی، الاؤ جلاؤ کا کہا ہم نے، جلاؤ آپ کو دے دیے، الاؤ سامنے ہیں، اس میں کود جاؤ۔ تو پھر کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا تھا۔ نہیں مانی بات امیر کی، نہیں مانی، دل و جان سے ہر غلط بات کو پیر کے کہنے پہ میں بیعت ہوں جی، جو انہوں نے کہہ دیا میں نے کرنا ہے۔ نہیں، اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام ہے، جتنی مرضی بڑی ہستی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے چن کے امیر مقرر کر کے بھیجی ہے، اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ واپس آئے، کیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دائر ہوا، آپ نے بات سنی اور پتہ کیا کہا؟ اگر تم اس کے کہنے پہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو تمہاری اس اتباع اور اطاعت کا صلہ ملنے کی بجائے تم قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے، اسی آگ میں جلتے رہتے۔ پیر و مرشد نے فیصلہ کر لیا کہ جو جماعت میں نہیں آیا میں نے ان کے گھروں کو آگ لگا دینی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ جماعت کروائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ساتھیوں کو ساتھ لیا، آگ کا سامان تیار ہے کہ جو گھروں میں ان کے گھر جلا دیے جائیں، جو مرد گھروں میں۔ وہی آگئی فوراً محبوب، آپ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ آگ کا عذاب صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اور نہیں دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ایک جگہ ایک بالکل دینی مرکز کے سامنے شادی تھی، لوگوں نے بڑا غلط طریقہ استعمال کیا جو آج کل شادیوں بیاہوں میں چلتا ہے، نہ نماز کی حیا کری، نہ نمازیوں کی کری، نہ عبادت گاہ کی۔ تو وہاں کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا انہوں نے اج نہ پوچھنے ہیں،
یہ آئندہ نہیں کریں گے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر کاغذوں کو آگ جلا کے مٹی کا تیل لگا کے ان کے اوپر جو تمبو کناتے ہیں نا ان پہ پھینکتے ہیں، بازار کے اندر یہ سارا ہو رہا تھا۔ اس نے اتفاق میں ویزے کے سلسلے میں اسٹڈی ویزا تھا تو وہاں پہ تھا، تو میں نے کہا نہیں شیخ، میں ہوں تو اجنبی، آپ لوگوں کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم نے جتنا اپنے پیر و مرشد سے پڑھا ہے، کسی بھی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ آگ جلائے اور اس میں کسی کو سزا دے۔ یہ تو اللہ نے مرشد کامل کو روک دیا تھا۔ ان لوگوں نے فوری طور پہ اس سے رجوع کیا کہ نہیں، غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کوئی مرچیں وغیرہ، کوئی بوری پڑی تھی، وہ اوپر سے چھت سے پھینکی تو معاملہ اور طرح کا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کر کے مرشد رہنمائی جو اصل مرشد ہے کرے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو کم از کم امتی کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، مرید کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پتہ تھا تو نہیں نہ کیا۔ تو ماشاءاللہ اتھے جی جو انہوں نے کہہ دیتا ہے جی، جو نہ ہاتھ ویکھ کے لکیراں دا بولتا ہے وہ فائنل ہے، نہیں، ایسی پیری مریدی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی ایک اور رائے کہ خلیفہ وقت امیر المومنین کی بیعت ہوگی یا اس کے مقرر کردہ عمراء اور وزراء کی، جیسے صدیق اکبر، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ابن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ، جیسے ان لوگوں کی بیعت ہوئی تو امیر المومنین کی بیعت جو ہے امت مسلمہ کرے گی۔ اور پانچویں رائے یہ ہے کہ ایک امیر کی ہوگی، دوسرے امیر کی ہوتے ہوئے بیعت ہوگی تو نہیں، درست نہیں ہے، بیعت صرف ایک کی۔ اور یہ یاد رہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جیسے کسی نئے نبی کی بیعت نہیں ہو سکتی نبوت میں، شریعت میں۔ اگر بیعت ہی کرنی تھی تو مرزا کی بھی تو اپنی کوئی شریعت ہی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چیزیں ملتی جلتی تھی، نام وہی تھے، ٹائٹل بھی وہی تھے، اندر صرف تھوڑی تھوڑی چینج تھی۔ او بھائی، اگر امتی کو یہ اتھارٹی دینی ہوتی تو میرا بر صغیر مرزا غلام احمد قادیانی کو دلاتا۔ آپ نے مل کے پارلیمنٹ میں جا کے، سیاستدانوں نے مل کے، حکمرانوں نے، وکلاء نے، ججز نے، سارے مسالک اور مذاہب نے فیصلہ لیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت ہو چکے ہیں، ختم نبوت کی بیعت اور فیصلہ، تو اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم مرتد نہیں ہونا چاہتے، یہی کرتے اور کیا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ بیعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لہٰذا کسی بھی اچھے نیک انسان صالح کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے بھی ساتواں دائرہ اور وسیع ہو گیا کہ جہدے تے تہاڈا دل منے وہ ہاتھ چ ہاتھ دے دو، تسی آزاد ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یہی بیعت ہے، یہی بیعت ہے۔ اس بیعت کا نتیجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ولی کے بغیر بھاگنا شروع ہوئی ہیں۔ اگر مرشد کامل، رہبر کامل کو پکڑا ہوتا، جملہ ذہن میں رکھا ہوتا، میرے مرشد کی بیعت کہا گیا لا نکاح الا بولی، ولی نہیں تو نکاح ہے ہی نہیں، جیسے ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں، دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں، ایسے ولی نہیں ہے۔ باپ کے بعد بھائی یا بیٹا یا چچا یا ماموں، اگر یہ ولی بیچ میں نہیں ہے تو نکاح نہیں۔ اگر ہم یہاں رکے ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ جب ہم نے کہا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ کا سہارا لیا، اور ہم نے پھر لوگوں کو روتے دیکھا، پگڑیاں قدموں میں گرتی دیکھی، مکان بکتے دیکھے، علاقے چھٹتے دیکھے، پھر غیرت کے قتل ہوتے دیکھے، اور بڑے رسوا ہو کر کے اس کوچے سے ہم نکلے۔ کیا فائدہ تھا اگر مرشد کامل کی بیعت کو فائنل ان جملوں کو سمجھا ہوتا اور آپ کی تعلیم و تربیت پہ اعتبار کیا ہوتا تو آج ہمارا وقار قائم ہوتا۔ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں۔ شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے بیعت کا دائرہ ہر ایرے غیرے کے لیے کھلا چھوڑ دینا اسلامی اصول کے خلاف ہے، ناآشنائی اور حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے، اسی طرح بیعت کا انکار کرنا بھی عقل مندی اور دانائی اور حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ نے بیعت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ یہ بیعت لینے اور دینے کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے، سنت نبوی میں ہے، طریقت خلفائے راشدین میں ہے، طرز عمرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یہ سلوک اصحاب پیمبر بھی ہے، یہ ادائے اہل بیت اطہار بھی ہے، اور یہ منہاج امت مسلمہ بھی ہے۔ بیعت ثابت ہے، مگر کرنی کس کی ہے؟ پہلے دلائل سن لیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیعت رضوان ہے۔ جب عمرے کے لیے نکلے حدیبیہ کے مقام کے اوپر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے، مشہور ہو گیا کہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہاں بیعت لی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بیعت صرف جہاد کی ہوگی باقی کوئی نہیں، تو یہ مناسب بات نہیں۔ بیعتوں میں سے ایک بیعت موت کی بیعت، جہاد کی بیعت، اور یہاں جو ہے یہ وفا کی اور زندگی بھر ادا کی بیعت تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پیمبر کے ہاتھ پہ اور اللہ کا ہاتھ تمہاری اس بیعت کے اوپر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والوں سے رب نے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے بیعت دفاع بھی کہتے ہیں، بیعت جہاد بھی کہتے ہیں، بیعت موت بھی کہتے ہیں، بیعت قتال بھی کہتے ہیں، اور اسے بیعت مقابلہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت۔ اسی طرح بیعت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ مالک الملک نے ذکر کیا کہ جب خواتین آپ کے پاس آئیں، یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے ہمارے مرشد، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آئیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں تو بیعت کرنی ہے، بیعت لینی ہے۔ کن چیزوں پہ بیعت لینی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ میں جی فلانے دی بیعت ہاں، کس چیز میں نے پوچھ لیا، کہندے جی یہ نہیں پتا، جو نہ کہتا انہاں دے حکم تھے۔ تو سنیے، بیعت ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی کسی چیز کو رب کا شریک نہیں بنانا، توحید پہ بیعت، عدم شرک پہ بیعت، ولا یسرق، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں، کسی کا مال ہتھیانا نہیں، ولا یزنین، اس بات پہ بیعت کہ زنا نہیں کرنی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو نہیں مارنا، منصوبہ بندی نہیں کرنی، اس پہ بیعت۔ اور ہم ماشاءاللہ پیر صاحب نے کہا منڈا مار کے وہ کھوپڑی لے کے وہ تویج لکھنا۔ پیر صاحب کی سرگودا میں بیعت تھے، انہیں کیا جی اپنے سارے بچے مار دے۔ بھول تو نہیں گئے پچھلے واقعات؟ نہیں، یہ بیعت نہیں ہے۔ بیعت کس بات پہ کرنی ہے؟ اولاد کو نہیں مارنا، ولا یاتین ببہتان، اس بات پہ بیعت کسی بھی خاتون کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ تو ماشاءاللہ ہم جن کی بیعت ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں، تواڈے گھر چ نا جڑا چھوٹا بچہ انہوں لے کے آیا جے، وہ تے کپڑا پا کے تو انگوٹھے چ ویکھی جا پت کون ہے، یہ کم پھپھو نے کیتا ہے، یہ خالہ نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے۔ یہ بہتان نہیں لگائے جائیں گے۔ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، نہیں مناسب۔ ولا یعصینک فی معروف، آپ جو بھی نیکی کا آرڈر دیں گے اس میں نافرمانی نہیں ہوگی۔ فبایعہن، ان سے بیعت لیجیے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ واستغفر لہن، جو ان کے پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے استغفار کیجیے، ہم معاف کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ سر جی اتنی چیزیں چھوڑنی ہیں، بیعت لینی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ بیعت اسے ترک منکرات بھی کہتے ہیں، ترک سیئات کی بیعت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح امور بیعت جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر بے شمار احادیث ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، جہاں آج کل جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، یہاں مدینے والے لوگ آ کے ملے تھے، آپ نے ان سے بیعت لی تھی، اور 70 صحابہ کرام 72 قریب ان سے آپ بیعت لیتے ہیں۔ ان کے اندر جو بیعت تھی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، میرے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے لیے جن چیزوں سے باز رہتے ہو میری بھی اس میں حفاظت تمہیں نے کرنی۔ حافظ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ظاہری اسباب کے تحت رہتے ہوئے اگر میں تمہارے پاس آتا ہوں تو میرے بھائیو، اللہ کی توحید پہ بھی بیعت، عدم شرک پہ بھی بیعت، اور دفاع کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں، اللہ قبول کرے، فخر سے ریا سے نہیں کہہ رہا، بڑا مٹ کے عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے علماء کو اور اسلاف کو دن رات ایک ہی چیز میں دیکھا ہے کہ میرے سٹیج سے
اللہ کی توحید کا دفاع اور پیغمبر کی سنت کا دفاع ہو رہا ہے. کوئی رات ایسی نہیں، کوئی لمحات ایسے نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع نہیں کرا. اور دوسری طرف دفاع امتیوں کا ہو رہا ہے، پیغمبر کو رگڑا جا رہا ہے. بدعات کا دفاع ہو رہا ہے، سنت کو رگڑا جا رہا ہے. شرک کا دفاع ہو رہا ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. بخاری سے لا کے توڑ مروڑ کر کے رسومات کا دفاع ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کہاں گئے؟ دفاع کس نے کرنا تھا؟ توحید کے دفاع کے لیے انبیاء بھیجے، جانیں نذرانے قربانیاں دے دی، اور انبیاء کے دفاع کے لیے اصحاب بنائے، جانیں دے دی. کہا صرف ایک لفظ اوپر بول دے سولی سے بچا لیں گے. کہا جو ہو سکتا ہے بولو. میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا میرے محبوب کو کانٹا چبھے، میں ان کے بارے میں لفظ بولوں. آپ کیا سمجھتے؟ آپ نے بھی کبھی پیغمبر کا دفاع کرا، سنت کا دفاع کرا، حدیث کا دفاع کیا؟ یہی روکتا ہوں. مشہور ہے نا جی، حدیث 250 سال بعد لکھی گئی. ہر کلمہ پڑھنے والا پاجی 250 سال بعد لکھی گئی سی. وہ زبریں زیریں بعد میں جی. اور میرے بھائی رب کا واسطہ ہے، زبریں زیریں بھی پہلی وحی کے ساتھ ہی تھی، وگرنہ دنیا کا کوئی قاری اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت نہیں پڑھ سکتا اگر زبریں زیریں نہیں تھی. لوح محفوظ میں تھی، رب کے کلام میں تھی، بیت العزہ میں تھی، جبریل لے کے آئے تھے اس میں تھی، جو انہوں نے پڑھا اس میں تھی، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے پڑھا اس میں بھی تھی. وہ جی حدیث 250 سال بعد. آپ کو کس نے کہا؟ سیم اسی ٹائم حدیث بن رہی تھی جب قرآن اتر رہا تھا. مثال لیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، پیغمبر نے کمبل لیا ہوا ہے، رضائی اور لحاف لیا ہوا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المدثر، او کملی والے، چادر والے، لحاف والے، کمبل والے، رضائی والے. امت کے مرشد آواز دی ہے، صرف آواز دے کے چپ نہیں ہو جانا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حبیبو یا حبیبو یا کلیمو یا کلیمو یا رفیقو یا رفیقو. نہیں، مدعا بیان کرو. اللہ کہتے کم. محبوب نے کمبل اتارا، کھڑے ہو گئے، حدیث بنی کہ نہیں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، پیغمبر عمل کیے جا رہے ہیں، قولن فعلن حدیث. اللہ کھڑا ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ کہا فانذر، ڈراؤ. قرآن میں دوسری جگہ اس کی وضاحت آ گئی، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. ڈرانے کا اصول یہ تھا کہ لوگ اونچی جگہ چڑھ جاتے تھے. پیغمبر صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوہ فاران پہ، فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے قوم کو ڈرایا. پہلے بتایا میں تمہارے اندر رہا ہوں، کیا مانتے ہو؟ کہا صادق و امین مانتے ہیں، آپ کی خبر سچی ہوتی ہے، آپ کا قول سچا، تول پورا ہوتا ہے. کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے کوئی حملہ کرنے کے لیے، کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے. کہا تو سنو پھر اللہ نے آگے کیا کہا تھا؟ قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کو بڑا کرو، رب کو بڑا کر کے بیان کرو اور ثابت کرو. پیغمبر نے کیا کیا؟ 360 لاہور چ تے ایک داتا جی دی ہے نا قبر، تے کہندے ہو جی اوتھے جا کے کیویں کہیے؟ 360 الہ اور معبود قوم نوح کے دور سے پڑے ہوئے تھے، چلتے آ رہے تھے. لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، ان گنت. اور پیغمبر کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وہیں کہا کہ نہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. یہ 360 کوئی ویلیو نہیں رکھتے، یہ الہ نہیں، یہ جھوٹے من گھڑتے ہیں. اصل الہ اللہ ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، فرنچائز اللہ کی ہے. یہ لوگے تو کامیاب ہوگے، عرب و عجم تمہارا ہوگا. حدیث بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ لاؤ قرآن کی کوئی آیت اس کے ساتھ میرے پیغمبر کا جو بھی قول ہے، اس پہ جو بھی فعل ہے، وہ حدیث ہے. آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ حدیث، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ قرآن کی آیت، تعبیر اور تشریح ساتھ. محبوب آ رہے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، وہ پہلی وحی کے بعد زملونی زملونی حدیث. جناب آپ کہاں، کس خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ وہ جی 250 سال بعد وہیں پہ سننے والے، وہیں پہ بولنے والے، ریئیکشن دینے والے، ماننے والوں نے مانا اور انکار کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ تبا لک سائر الیوم. یہ ایسے نہیں بنی جناب، یہ آپ کے ذہن میں کوئی جعلی کارخانہ بنا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے
اگر کوئی موضوع ہے من گھڑت ہے ضعیف ہے، محدثین نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. اماں کو تو اتنا خیر خواہ مانتے ہو کہ جو چول پکائے گی تو چون کے پکائے گی. ہوٹل والے پہ اتنا اعتماد ہے کہ دال پکائے گا تو روڑ چن لے گا. چکی والے پہ اتنا اعتماد ہے دانے بھیجے تو پین کر لے گا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی یقین نہیں. تعبیر بھی ان کی، تشریح بھی ان کی، توضیح بھی ان کی، حدیث بھی ان کی. تو یہ مرشد کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے. اب مرشد کے تھوڑے سے میں اوصاف بھی بیان کر دوں، مثالیں تو کافی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ٹاپک کو ذرا آگے لے کر کے جائیں گے. بیعت کے فوائد کیا ہیں، مقصد بیعت کیا ہونا چاہیے، بیعت کے نام پہ جو دھوکے اور فراڈ ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تاکہ انسان بچ سکے. مرشد کامل کے لیے خوبیاں کیا ہونی چاہیے. پہلی خوبی کہ مرشد کا وحی سے پورا رابطہ ہو، پورا رابطہ ہو. تو ماشاءاللہ جڑے بیعت لین والے پیر بیٹھے نے انہوں نے کدی کیمرے لا کے کیمرہ کر کے کہہ دینا کلمہ سنا، کہندا وہ نہیں مینوں آوندا. کوئی سورت سنا دے وہ نہیں آتی. ہیں ماشاءاللہ پہنچی ہوئی سرکار، لیکن نہ آنا بڑی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عورت آئی تھی، 28ویں پارے کا آغاز، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، مجھے فتویٰ بتاؤ کیا صحیح کہا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، وہی آئے گی تو بتاؤں گا. اپنے کو نہیں، ساڈے کو ہر مسئلے دا حل ایک تعویذ کے ساتھ. مرشد آپ کے قدموں میں، مرشد آپ کے قدموں میں کہ محبوب آپ کے قدموں میں. او بھائی محبوب کی جگہ دل ہوتی ہے، قدم نہیں ہوتے. بہرحال آپ لگے ہوئے ہیں، لگے رہے. میرے مرشد کے ساتھ وہ لڑنے لگ گئی، آسمان سے اللہ نے وحی اتار دی اور مسئلہ بتا دیا. جبریل امین خود آئے، 2 زانو ہو کے بیٹھے، ہاتھ ران پہ رکھ کے پوچھا اخبرنی عن الساعہ. مرشد ذرا یہ بھی دسیا جے قیامت کدوں آنی ہے. مرشد نے یہ نہیں کیا پی ایداں تے کہن لگے جی میں تینوں نہیں پتا مینوں بھی نہیں پتا. مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جو رب نہ بتائے وہاں مرشد اپنی زبان اپنی طرف سے نہیں کھولے. لوگ کیا کہیں گے پرواہ نہیں کرے. جبریل نے کہا محبوب کوئی نشانیاں ہی دس دو. کہاں نشانیاں پوچھ. والدین ایسی اولادوں کو جنم دیں گے جو ماں باپ پہ حکم چلائیں گے. ان تلد الامۃ ربتہا، ننگے پاؤں ننگے قدم طوطیاں بن کے پھرن والے، لنگوٹ باندھ کے بکریاں چرانے والے غریب لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں اور پلازے بنانے کے مقابلے کریں گے. نشانیاں بتائیں. یہ ہوتے ہیں مرشد، یہ ہوتے ہیں رابر، اپنی طرف سے نہیں. اسی طرح اگر کوئی غلو کرنے لگے مرشد کی ذات میں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، اپنے بچے پیش کر دیے اور بیچ میں پڑھا جا رہا ہے طلع البدر علینا، آج ہم پہ پورا چاند طلوع ہو گیا ہے، استقبالیہ شعر کہے جا رہے ہیں. آپ نے نہیں روکا، لیکن ایک بیچ میں شعر آیا فینا نبی یعلم ما فی غد، ایسا نبی آیا ہے جو کل کی خبر جانتا ہے. کہا روک دو اس جملے کو، نکال دو، یہ میری شایان شان نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. میرے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے، مرشد کے بیٹے کی وفات پہ اتفاقاً اسی دن سورج کو گرین لگ گیا ہے. دنیا نے کہا سید زادہ سی نا آسمان دا سورج بھی اس ویلے ماتم کر رہا ہے. میرے پیغمبر نے فوری علاج کر دیا، رہنمائی کر دی، حق دے دیا. حالانکہ کہہ سکتے تھے دیکھیا جی نا سانو آسمان دے سورج بھی پیر منی کھڑے، تسی نہیں جے مند. ایتھے تے کتے روٹی چ نہ لکھیا آ جاوے اللہ نہ کرے، یا کوئی اپنی کاریگری نال دوانے چ تربوز چ لکھ لیا یہ تے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار. چاند میں جناب نام ہے فلاں سرکار کا، گور شاہی کا، فلاں کا حجر اسود میں. کہا سنو یہ سورج اور چاند رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی زندگی اور موت اور زمینی حقائق سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. تو آپ نے روکا کہ نہیں روکا؟ ایک صحابی نے بات کری تو کہا ما شاء اللہ و ما شئت، مرشد جو اللہ چاہے وہ ہوندا، جو تسی چاہو ہوندا تے وہی ہے. کیا نہیں، کل ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوتا ہے جو اکیلا رب چاہتا ہے، میرے چاہنے سے نہیں. میں نے بہت کچھ سوچا چاہا لیکن میرے رب نے میرے ارادے توڑے. تو وہ اکیلا، تو مرشد توحید والا، یکتائی والا، شرک سے پاک، وگرنہ وہ لوگوں کو بھی شرک کی غلاظتوں میں رنگے دے گا، علم وحی کی کامل معرفت رکھتا ہو، وگرنہ جہالت کی موت مرے گا بھی مارے گا بھی. اور ایک شرط
نفسانیت اور روحانیت کے بارے میں علوم آسمانیہ کا واقف حال ہو، وگرنہ وہ شیطانی چالوں کا شکار ہو کر کے الہاد کی وادیوں میں بھٹکے کا بھی بھٹکائے کا بھی، اس کا نصاب زندگی کتاب و سنت ہو، وگرنہ سنتوں کے نام پہ بدعت و خرافات کی دلدلوں میں دھنسائے گا۔ مرشد تعلیم و تربیت میں لاسانی امام ہو، وگرنہ جعلی من گھڑت کہانیوں سے جوڑ کے خالص کتاب و سنت سے توڑ دے گا۔ اسی طرح پیری مریدی کا تعلق خالصتاً رب تک پہنچانے کا ہو، وگرنہ ریا، نمود، نمائش، دکھاوے کی نظر ہو کے اعمال برباد کر دے گا۔ آٹھویں، آخرت کا ڈر رکھے، وگرنہ دنیا داری کا شکار ہو کے مقصد سے ہٹ جائے گا۔ اور اسی طرح تقدیر اور مقدر کو برحق تقسیم و قسمت پہ راضی، نصیب و منصب کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو، وگرنہ شکووں کی رام لیلا سنا کے رب کا باغی بنا دے گا۔ نمبر 10، خارجیت، ناسبیت، رافضیت کے تشدد پسند افکار اور نظریات سے ماورا خالصتاً کتاب و سنت اور پیمبر کی ہدایت اس کے اوپر جو ہے وہ آئے اور اس کا دائی اور راہی ہو، وگرنہ رسول، آل رسول اور اصحاب رسول کا باغی اور دشمن بنا کر کے آپ کو چھوڑ دے گا بیعت کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ۔ تو رہبر کامل، مرشد کامل، ابھی شرطیں باقی ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، شرطیں کیا ہونی چاہیے، کیا وہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کیا ان میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ میں تجدید بیعت کروں، اس کو چھوڑ کر کے میں کسی اور سلسلے سے جڑوں۔ کائنات کا سب سے بڑا سلسلہ سلسلہ محمدیہ، اور دنیا کی سب سے بڑی گدی اللہ کی توحید کی گدی ہے، وتعالی جدو کا، جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی، ہمیں دنیا اور آخرت کے دھوکوں سے بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، موضوع کا مقصد قطعاً کسی کو نیچا دکھانا، چھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام کی حقانیت اور اصلی پیر و مرشد، رہبر و رہنما۔ آج تو ہر بندہ ایک دوسرے کو اصطلاح بنا لیا نا جی، مرشد جی، یہ بالکل ہمارا ایسے ہی کام ہے جیسے نائی بیٹھا ہو تو استاذ جی، ڈرائیور ہو تو استاذ جی، اور جو استاذ ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، انہیں کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہماری قوم نے بڑے بڑے عجیب و غریب، اللہ نے یہ لفظ خالصتاً اللہ سے جڑے ہوئے رب کی ولایت، ایمان کی 6 کی 6 جو ہے وہ شرطیں پوری کرنے والے، ارکان والے، ایمان کے ساتھ اسلام کے پریکٹیکل والے رہبر اور مرشد کو، کہ جن کی زندگی کامل، اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ، اور انہی کے بارے میں رب نے آرڈر دیا تھا کہ وما آتاکم الرسول، بیعت ہونا ہے تو رسول کی ہوئیے، جو وہ دیتے ہیں لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامرانی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس مرشد کی پیروی کر لی اس نے گویا کہ اپنے رب کی، کیونکہ رب مرشد کا انتخاب کر کے خود دے رہا ہے، سودا اس نے کرنا ہے، خریدنا اس نے ہے، لینا اس نے ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی کے فرنچائز مت بنائیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل جو ہے مزید آئے گی، ڈیپلی پڑھیے، کیونکہ یہ بیعتوں کے سلسلے بسا اوقات بندے کو کلمے سے دور، اللہ سے دور، توحید سے دور، پیمبر سے دور، سنتوں سے دور، اہل بیت سے محبت کے نام پہ بے شمار دوریاں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوریاں، اور معلوم نہیں کیا کیا۔ وہ جو شخص ہے جو گمراہ ہو چکا ہو، اس کے بارے میں تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا جنتی ہے، لیکن جن کی گارنٹیاں خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، رب نے دی، قرآن نے دی، ان کے بارے میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ دین بھی ادھورا چھوڑ گئے، ناقص چھوڑ گئے، اب ہم نے پورا کرا ہے۔ رہبر شریعت وہ ہیں اور پیر طریقت یہ ہیں، ہمارے رہبر شریعت بھی محمد رسول اللہ اور پیر طریقت بھی وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، پیمبر اعلان کر گئے دنیا میں سب سے اچھا طریقہ میرا ہے، ادا میری ہے، خوبی میری ہے، حسن میرا ہے، جمال میرا ہے۔ تو اللہ ہمیں حقیقی مرشد کا مرید بھی بنائے اور اس پہ قائم بھی رکھے، استقامت بھی دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے۔ میرا بھانجا اس وقت شدید بیمار ہے، ہاسپیٹل میں، اللہ تعالیٰ تندرستی سے نوازے۔
دیگر عزیز و اقارب، دوست احباب، اساتذہ وہ بھی تکلیف بیماری میں ہیں، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔